بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری ہر وہ بچی جو کالجوں میں پڑھتی ہے اور نہیں سمجھتی بہت سی نزاکتوں کو، عمر کم ہے، تجربات کم ہیں، ابھی میچورٹی نہیں ہے، اور ایک عمر ہوتی ہے جس میں ہر لڑکے اور لڑکی کے اندر جذبہ جاگتا ہے کہ باقی سب تو مشترک محبتیں ہیں، کوئی ایک شخص ایسا ہو جو صرف میرا ہو، یا ہر انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ اس لیے عام طور پر 15، 16، 17 سال کی ایج نوجوان لڑکے اور لڑکیوں سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ لاکھوں میں سے کوئی ایک آدھ ہوگا یا کروڑوں میں جو اس عمر سے پاک صاف ہو کر گزرتا ہوگا۔ آج کل کے اس زمانے میں خاص طور پر میں ایسے ہی تمام نوجوان بچے اور بچیوں سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں۔ دیکھو، تم پریشان ہوگے کہ ہم سے بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اے نوجوان بچوں جو یہاں موجود ہو، دنیا میں نہ جانے کہاں کہاں لوگ اس وقت بھی یہ ویڈیو سن رہے ہوں گے اور آئندہ بھی سنیں گے۔ دیکھو، تمہیں اپنی پرانی غلطیاں یاد آ رہی ہوں گی۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، نوجوانی میں جو غلطیاں ہوتی ہیں ان کے یاد کر کے انسان زندگی بھر شرمندہ رہے۔ میں ایسے تمام نوجوان بچے اور بچیوں سے جن سے یہ غلطیاں ہوتی ہیں، ایک بات ان کے دل میں امید کا چراغ روشن کرنے کے لیے کہنا چاہتی ہوں۔ بات الٹی ہے۔ دیکھیں، دو طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ کچھ وہ انسان ہوتے ہیں جن کے اندر محبت کا جذبہ ہی نہیں ہوتا، مطلب بالکل اسپاٹ قسم کے انسان، سوکھے ڈرائی فروٹ سے قانونی رشتہ ہوتا ہے نا، ماں سے محبت، نہ باپ سے محبت، نہ بیوی سے محبت، نہ بھائی سے محبت، ایون کہ نہ بہن سے محبت، قانونی رشتہ ہوتا ہے بس۔ میرے ساتھ بھی ایسے کچھ لوگ ایسے رہتے ہیں اور میری اصلاح الحمدللہ کرتے رہتے ہیں۔ ایسے بھی کچھ لوگ ہوتے ہیں اصلاح تربیت کے عظیم ماہر۔ علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ ایسے لوگ جیسے خود آپس میں مخلوق سے محبت نہیں کرتے، ایسے لوگ خالق سے محبت سے بھی محروم رہتے ہیں۔ ان کے اندر کوئی محبت نہیں پیدا ہوتی، جو ہے محبت ہی ان کے اندر نہیں ہوتے، وہ ڈنڈا لے کر پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے ان کی روحانی ترقی مشکل سے ہو پاتی ہے اور کم ہی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس عجیب و غریب بات ہے کہ جن نوجوان بچے بچیوں کے اندر محبت اور عشق کا جوہر اور مادہ زیادہ ہوتا ہے، ان سے کچھ غلطی اگر ہو جاتی ہے یا وہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کسی سے دل لگ جاتا ہے یا کسی سے دوستی ہو گئی، کسی سے تعلق ہو گیا، وہ یاد آنے لگا، کسی کے میسیج آنے لگے، تو ایسے لوگ کا جب کسی خشک قسم کے مولویوں کے پاس جانا ہوتا ہے نا، جو فتوے دیتے ہیں، تو وہاں سے وہی جواب ملتا ہے جو 99 لوگوں کے قتل کرنے والے کو جواب ملا تھا۔ لگتا ہے سب پڑھے لکھے لوگ موجود ہیں، واقعہ سنایا بھی نہیں اور پہلے ہنسنے لگے ہو۔ خود 99 کی قاتل بھی موجود ہو۔ 70 چوہے کھا کے میں نے نہیں کہا تھا، یہ آپ نے کہا، میں نے تو آدھا جملہ کہا، اس لیے کہ آگے بات کہنے سے ڈر رہے، لیکن اس بلی کو میں حج کی قبولیت کی بشارت دینے کے لیے یہ باتیں کہہ رہی ہوں۔ اگر وہ خشک مولوی کے پاس پہنچ گیا، ایسا انسان، ایسا نوجوان لڑکا جو کوئی نوجوان بچی، اس کے والدین شکایت لے کر پہنچے، اس کے گھر کے لوگ پہنچے، تو بھائی یہ کیا ہو رہا ہے، اس لڑکی کو سمجھائیے، یہ دوستی کر رہی ہے، کالج کے لڑکوں کے ساتھ دوستی کر رہی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یہ ان کے ساتھ گھومتی ہے، اس کے موبائل کے میسیج کو ہم نے پکڑا ہے، اس میں یہ میسیج ہے، تو دیکھیں اگر یہ کسی خشک مولوی کے پاس پہنچ جائے تو ممکن ہے وہ تو بڑا سخت جواب دے گا کہ یہ جہنمی ہے، یہ فاسق فاجر ہے، مغفرت نہیں ہوگی تیری، اور پتہ نہیں کون کون سے الفاظ۔ لیکن یاد رکھنا، اگر یہ کیس پہنچ گیا کسی اللہ والے کے پاس، اگر یہ کیس پہنچ گیا کسی مسلک کے پاس، اگر پہنچ گیا واقعی کسی تربیت یافتہ ماہر کے پاس، تو جانتے ہو وہ کیا کہے گا؟ وہ یہ کہے گا
میں تو ایسے ہی جوہر کی تلاش میں بیٹھا تھا اور وہ ایسے نوجوان لڑکے اور لڑکی کو سمجھائے گا۔ میرے عزیز بیٹا، میرے جگر کے ٹکڑے، یہ بتاؤ کہ تم لمبی ہمیشہ نبھانے والی محبت چاہتی ہو یا وقتی محبت چاہتے ہو؟ تو بتاؤ تم کیا چاہتے ہو؟ تمہارا منشا کیا ہے؟ وہ دوستی تم کو اچھی لگے گی جو صبح تم سے دوستی کرے؟ وہ دوست تم کو اچھا لگے گا جو شام کو کسی اور سے دوستی کرے، کل کسی اور سے دوستی کرے گا؟ تمہارے اندر جو محبت کا ایک مادہ ہے نا، وہ ایسے بے وفا لوگوں کے ساتھ تم تو محبت میں ضائع مت کرو۔ بیٹا میں تمہارا خیر خواہ ہوں، میں تم کو پرسکون زندگی میں کسی سچے محبت قدر کرنے والے کے ساتھ زندگی بھی محبت کو نبھانے والے کے ساتھ خوشیوں بھری زندگی گزارتا دیکھنا چاہتی ہوں۔ تم ابھی سمجھدار نہیں ہو بیٹا، تم زندگی کی اصل حقیقت کو نہیں سمجھتے ہو۔ زندگی یہ عشق و حسن کا تماشا نہیں ہے، زندگی قلم نہیں ہے، تم جو پڑھے ہوئے دیکھتے ہو بس وہی زندگی کی سچائی ہو، وہ نہیں ہے زندگی میں سچائی۔ زندگی کی سچائی یہ ہے کہ تم ایک دن ماں بنو گی، تمہارے بچے ہوں گے، تمہارا شوہر ہوگا، تمہاری ساس ہوگی، تمہاری نند ہوگی، تمہارے رشتہ دار ہوں گے۔ اب بتاؤ کہ وہ محبتیں ایسی اس قابل بن جاؤ کہ سچی محبت حاصل کرنے کے لیے تم کو محبتیں ملے، محبتیں نبھانے والے ملے۔ یہ زیادہ پسند ہے تم کو میری عزیز بیٹی۔ تم کس راستے پر چل پڑی ہو؟ مت جاؤ بیٹا، میں تم کو بہت پیار سے سمجھا رہی ہوں۔ یہ راستہ بہت کھوکھلا ہے، اس میں تو دھوکے باز بہت ہے، اس میں وقتی طور پر مزہ لے کر استعمال کر کے پھینک دینے والے بہت ہیں۔ سوچو کل کو تمہاری شادی ہوگی اور جس لڑکے کے ساتھ تمہاری شادی ہوگی، تمہارے دل میں ہر وقت خیال رہے گا کہ جس طرح میں گھومتی تھی کچھ لڑکوں کے ساتھ اور وہ لڑکے میرے ساتھ گھومتے تھے، تو اس طرح میرا یہ شوہر، اس کی بھی کچھ شادی سے پہلے افیئرز تو رہے ہوں گے، کچھ نہ کچھ لڑکیوں سے تعلق تو رہے ہوں گے۔ اب وہ چھپ چھپ کر کیا کرے گی؟ موبائل پہ چیک کرے گی، اپنے شوہر کا شک کرے گی۔ اس شک کی بنیاد تمہارے درمیان زندگی بھر ایک شک کا کانٹا لٹکائے رکھے گا۔ بیٹا یہ غلطی مت کرو، تھوڑی دیر انتظار کرو اور اپنے رب سے دعائیں مانگا کرو۔ اے اللہ پاک، مجھ سے سچی محبت کرنے والا کوئی پاک دامن جیون ساتھی مجھے عطا کر، زندگی بھر وفا کے ساتھ نبھانے والا ساتھی عطا کر دیجئے۔ تھوڑے دن انتظار کر اور اپنے دل کو ادھر سے ہٹاؤ، اور تمہارے اندر محبت کا جذبہ ہے بیٹی، میں جانتی ہوں۔ اور اے نوجوان بیٹے میرے عزیز، تمہارے اندر محبت کا جو جذبہ ہے، اب میں تم کو بتاتی ہوں کس طرح سے کرو محبت۔ سب سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم نے اپنی ماں سے محبت کی ہے؟ کبھی محبت سے دیکھا ہے اپنی ماں کو؟ کبھی ماں کو میسج بھیجا ہے، موم آئی مس یو، موم آئی لو یو؟ ماں کو کیوں نہیں بھیجتے؟ تم کو جس محبت سے ماں نے پالا ہے، سوچو اس ماں سے تم محبت نہیں کرتے جو باپ تمہارے لیے گرمی سردی میں روزی کمانے کے لیے محنت کرتا ہے، اس سے محبت۔ اور آگے بڑھو بیٹا، ایک شخصیت اور ہے، نام لوں؟ وہ شخصیت ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ محبت کرو بیٹا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابیں ہیں، ذرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پڑھو، تم کو خود محبت ہو جائے گی بیٹا۔ تمہارے اندر محبت کا مادہ ہے اور یہ محبت کے لائق ہیں، مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں، تمہارا کنیکشن ان سے ہو جائے گا، تمہیں خود ان سے محبت ہو جائے گی۔ جب ان سے محبت ہو جائے گی، ناپاک محبتیں تم خود چھوڑ دو گے۔ نوجوانوں محبت کرنا چاہتے ہو، میں تم کو نوجوانوں سے متعارف کروں، یہ جو ہے نا، ان کے بارے میں بھی آپ کو بہت ساری سیرت کے بارے میں کتابیں آپ کو مل جائیں گی۔ اس میں جنت کے نوجوانوں کے سردار سیدنا حسن کا تعارف ہے، ان سے محبت کرو، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ سے محبت کرو۔ اللہ اکبر، محبت کرو اللہ سے، وہ حسن کا خالق ہے، اس سے محبت کرو۔ کیا پیارا اللہ ہے، مجھے یقین ہے کہ کوئی نیک دلی کے ساتھ اپنی امت کے ان عزیز نوجوان بچے بچیوں کو اس پیار سے سمجھائے گا تو وہ ضرور سمجھ جائیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔